أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. نتلو علیک، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر. من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے کچھ احوال. وفرعون، اور فرعون کے. بالحق، ٹھیک ٹھیک. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے بنا لیا تھا اس کے رہنے والوں کو گروہ در گروہ. یستضعف طائفة منہم، کمزور کرتا رہتا تھا ان میں سے ایک جماعت کو. یذبح ابناءہم، ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو. ویستحیی نساءہم، اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیویوں کو. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ تھا فسادیوں میں سے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر. الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے ملک میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم بنائے انہیں پیشوا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائے انہیں وارث. قاسمین. سورہ قصص 28ویں نمبر صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے، اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے. اور پوری صورت کا خلاصہ اللہ رب العزت آخری رکوع میں نکالیں گے کہ آپ کی زندگی بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ
کہ وہ بھی قوم سے نکل گئے، ہجرت کی اور شام چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اسی طرح آپ بھی جو ہے یعنی ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں گے۔ پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام واپس فرعون کے پاس آئے اور انہیں دعوت دی، اسی طرح ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جہاں سے آپ چلے ہیں وہیں آپ کو واپس آنا ہے اور وہیں سے آپ کی جو ہے یعنی دوبارہ مرکزیت مکہ میں قائم ہوگی۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے یعنی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ بھی بیان ہوگا۔ اور دوسرا ضمناً سورہ قصص میں اللہ رب العزت جو ہے علم غیب اور اسی طرح تصرفات اور برکات دہندہ ان سب باتوں کا اللہ رب العزت ذکر کریں گے۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ الکتاب المبین کی جب بھی صفت مبین کے ساتھ آئے، کتاب کی صفت مبین کے ساتھ آئے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ دلائل جو ہوں گے وہ دلائل نقلیہ ہوں گے، یعنی نقل، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اور اسی طرح جو ہے کسی نبی سے نقل شدہ جو ہے، یا ماقبل جتنے واقعات ہیں، یا فرشتوں سے، دیگر اولیاء اللہ سے، ان سے منقول باتیں ہوں گی۔ اور جہاں الکتاب الحکیم ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں زیادہ سے زیادہ اس صورت میں نقلی دلائل کے بجائے اللہ رب العزت عقلی دلائل ذکر کریں گے۔ زمین و آسمان، اسی طرح کارسازی، جتنی بھی یعنی اللہ رب العزت کی یعنی مخلوق ہے، اللہ رب العزت ان کا ذکر کریں گے، یعنی چاند ستارے، ان سب میں ہر چیز کا، اسی طرح زمین میں جو ہے فصلوں کا، ان چیزوں کا اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، لہٰذا اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعہ اور فرعون کا، بالحق، ٹھیک، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون جو تھا وہ اپنی بادشاہت میں چڑھ رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے رہنے والوں کو گروہ در گروہ بنا دیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، اور کمزور کرتا رہتا تھا ان میں سے ایک جماعت کو، یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیویوں کو زندہ چھوڑتا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہاں نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ فرعون کی بادشاہت اس نے ایسے طرز پر چلائی تھی کہ ہر ظالم بادشاہ اسی طرز پر چلا آ رہا ہے۔ وہ اس طور پر کہ فرعون جس طرح اس نے اپنی بادشاہت اس طور پر کی کہ اپنے رہنے والے جتنے بھی تھے ان کو گروہ در گروہ بنا کر آپ ان کے اندر اختلافات کو چھوڑ دیا، تاکہ اپنی ہی اختلافات میں پڑے رہیں اور ہماری بادشاہت کی طرف کوئی بھی آگے نہ بڑھے۔ تو اس لحاظ سے وہ آپس میں لگے رہتے اور اوپر فرعون جو ہے حکومت کرتا رہتا۔ اور اسی طرح اس کے بعد جتنی بھی ایسے ظالم جابر حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے اپنے ماتحت جتنے بھی یعنی محکوم لوگ تھے سب کو آپس میں اختلافات میں لگا لیا اور خود ان پر حکومت کرتے رہے۔ اور آج بھی اسی لحاظ سے ہے کہ سیاست کے اختلافات میں جتنی بھی عوام ہے ساری آپس میں سیاست کے اختلافات میں ہے اور کسی لحاظ سے کوئی ہم پر حکومت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ انگریز کی پالیسی تھی اور وہ پالیسی آج بھی اسی طرح ہے کیونکہ بادشاہت انہی کی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ یستضعف طائفۃ منہم، کہ جو ان میں کمزور طبقہ تھا، جو ان میں پسا ہوا طبقہ تھا، جن سے زیادہ خطرہ تھا انہیں حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی بنی اسرائیل، انہیں حضرت جو ہے یعنی بہت زیادہ محکوم اس لیے بنایا تھا کہ ان سے خطرہ بھی زیادہ تھا، اس لحاظ سے کہ ماقبل کی کتابوں میں یہ بات ذکر تھی کہ اللہ رب العزت اب قریب جو ہے کسی نبی کو بھیجیں گے اور وہ نبی جو ہے جہاد کا حکم بھی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے فرعون کو بہت زیادہ ڈر لگا رہتا تھا۔ اور دوسرا فرعون نے خواب بھی دیکھ لیا تھا کہ یعنی میری بادشاہت کا جو خاتمہ ہوگا وہ ایک قبطی کے لحاظ سے نہیں ہوگا بلکہ بنی اسرائیل میں کسی بچے کے ہاتھ میں سے ہوگا، اور وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو میری جو ہے بادشاہت کا خاتمہ ہو جائے گا۔
تو اس نے اس لحاظ سے ذبح کرنا شروع کر دیا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو، اور اسی طرح ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑنے لگ گیا تھا۔ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ میں دو معنی لیے گئے ہیں، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیٹیوں کو، اور ایک معنی یہ لیے گیا ہے کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ان کی بیٹیوں کو، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ اور ان کی بیٹیوں سے حیا لے لیتا تھا۔ یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ان کی بیٹیوں سے حیا لے لیتا تھا۔ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اب اس صورت میں اللہ رب العزت اس بات کا ذکر کریں گے کہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، یعنی بنی اسرائیل، انہیں اللہ رب العزت ان پر اب احسان فرمائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً اور ہم انہیں ائمہ پیشوا بنائیں گے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ انہیں ہم زمین کا وارث بنا لیں گے، یعنی بچی کچی جتنی زمینیں ہیں وہ سارے کے سارے اس کے وارث بن جائیں گے یہ لوگ۔ فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اور فرعون کا، بالحق ٹھیک ٹھیک، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو یہ ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے۔ ان فرعون علا فی الارض یقیناً فرعون چڑھ رہا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا اور اس نے بنا لیا تھا اپنے رہنے والوں کو گروہ در گروہ، یستضعف طائفۃ منہم کمزور کرتا رہتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، یذبح ابناءہم ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ چھوڑتا تھا ان کی بیٹیوں کو، انہ کان من المفسدین یقیناً وہ فسادیوں میں سے تھا۔ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں،